بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ اپنے ایسوسیٹ علی احمد کیانی ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم نے مختلف انداز میں جو لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہے کرمنل کیس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا رویہ اور ٹرائل کورٹس کی نیگلیجنس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی بے حسی ہے، اس کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ میرے سامنے ایک ایف آئی آر ہے۔ اس ایف آئی آر کے مندرجات پڑھنے کے بعد آپ کو آگاہی ہوگی کہ میٹر کیا تھا۔ جناب والا، یہ جو وقوع اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ 3 سال پہلے کا ہے، اور ایف آئی آر جو ہے گویا کہ 3 سال بعد اس کا اندراج ہو رہا ہے۔ میں ایف آئی آر پڑھنے لگا ہوں۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، جان بوجھ کر میں علاقہ شہر کا نام نہیں لے رہا۔ جناب علی، گزارش ہے کہ سائل نے ملزم کو روبرو گواہان مبلغ 50 لاکھ روپے کا ایک پے آرڈر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائل نے ملزم کو 34 لاکھ روپے نقد دیے، اور ایک عدد کیری ڈبہ جس کا رنگ سفید تھا وہ بھی اس کو دیا۔ یہ چیزیں سائل نے اسے امانتاً دی ہیں۔ اب سائل صاحب دیکھ لیں کہ اس ایف آئی آر کے متعلق یہ بالکل ایک اوریجنل ایف آئی آر ہے۔ میں اس میں سے نام، شہر کا نام اور پتہ جو ہے وہ حذف کر دیا ہے کہ سائل جو ہے، پٹیشنر جو ہے، تھانے میں ایف آئی آر کٹوا رہا ہے کہ جی 3 سال پہلے میں نے 50 لاکھ کا ایک پے آرڈر دیا ملزم کو، نقد اتنے لاکھ روپے دیے، اور ساتھ ایک کیری ڈبہ بھی دیا۔ یہ میں نے اسے امانتاً دی، جو یہ واپس اب نہیں کر رہا۔ مجھے اس سے جو ہے نا یہ چیزیں لے کر دی جائیں۔ پولیس ہمارے ہاں ایف آئی آر کا اندراج پیسے لے کر دیتی ہے۔ پولیس نے اس ایف آئی آر کا اندراج کر دیا۔ وقوع جو بنایا گیا 3 سال پہلے کا تھا، اس وقت پے آرڈر جو تھا مدعی نے ملزم کو ایک دیا تھا 50 لاکھ روپے کا۔ کہانی کچھ اس طرح کی تھی کہ مدعی اور ملزم دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ دونوں جو تھے وہ فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے، اور دونوں کا جو لین دین تھا وہ اسی طرح ہی چلتا تھا کہ سائل جو پٹیشنر ہے اس نے ملزم کو اپنا جو تھا وہ ہر کام کا نگران رکھا ہوا تھا، بزنس کا۔ خود وہ کسی سرکاری دفتر میں کلیریکل جاب بھی کر رہا تھا۔ سارے کام وہ ملزم سے کرواتا تھا۔ اس فرنیچر کے کاروبار سے منافع کی کچھ شرح جو پرپورشن ان کی طے تھی وہ ملزم کو دیتا تھا، باقی سائل رکھتا تھا۔ ملزم کے تقریباً 32 لاکھ روپے مدعی کی طرف بن گئے تھے پروفٹ کے، جو کہ مدعی نہیں دے رہا تھا۔ جب ملزم نے تقاضا کیا تو جناب مدعی صاحب جو اس کے بڑے گہرے دوست نے، اس نے ایک پیمنٹ اس کے تھرو کروائی تھی کسی پارٹی کو، کوئی لکڑی وغیرہ لینے کے لیے، کیونکہ ٹمبر لینی ہوتی ہے،
कारखाने में भेजी जाती है, उसे फिर खुश्क किया जाता है, फिर फर्नीचर बनता है। तो कुछ मुख्तलिफ पार्टीज़ को उसने पिटिशनर ने मुलज़म के ज़रिए पेमेंट्स करवाई थी। वो जो उसको पे ऑर्डर दिया था उसको बेस बना लिया इस FIR में कि जनाब मैंने उस वक्त इसको दिया था, और साथ उसको नकद भी इतने पैसे दिए थे, 34 लाख रुपए, 7 कैरी डब्बा भी वाइट रंग का दिया था, तो यह मुझे वापस नहीं कर रहा। ये सारा कुछ करके पुलिस के साथ साजबाज करके उस अपने जिगरी यार को जिसके जो दोनों हम नवाला हम प्याला थे, उसके खिलाफ उसने पर्चा करवा दिया और दफ़ा जो लगवाई वो 406 के डिसऑनेस्टी की, कि मेरी इसके पास अमानत थी, इसने डिसऑनेस्टी की। पर्चा करवाने के बाद अचानक इसको पता नहीं चला मुलज़म को, इसने उसको बुलाया अपने पास काम की गर्ज से ही, तो पुलिस को बुलाकर उसने मुलज़म को गिरफ्तार करवा दिया, और गिरफ्तार करवाकर मुलज़म के जो थे 2 भाई, उनको तलब किया। बाप उसका मुलज़म का फौत हो चुका है। उन भाइयों से तहरीर लिखवाई और इसके भी साइन करवाए कि ये चीज़ें जो मेरी हैं ये इसने मुझे देनी थी और मुझे दे। अब वो गिरफ्तारी डल चुकी थी, मुलज़म को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और 2 दिन बाद इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए मुलज़म के भाई भागे दौड़े। इससे मुद्दई से रब्ता किया कि क्या मसला। उसने कहा जी मेरे इसने पैसे देने। उसने कहा इसने, इसको तो तुमने देने थे। उन्हें नहीं जी मैंने लेने थे। वो कहते हमारे पास तो अब कुछ नहीं। कहते चलो कुछ नहीं, कोई नहीं, लेकिन ये मुझे तहरीर लिख दे, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो मुद्दई ने चालाकी खेलते हुए इनके ऊपर एहसान करते हुए कि ठीक है मैं इसको छुड़वा देता हूँ, आप इस तहरीर पर साइन कर दें और उसके भी करवा दें। वो जो तहरीर उसने लिखवाई मुद्दई ने, बड़ी अजीबोगरीब तहरीर है। ये तहरीर मुद्दई ने पुलिस के साथ मिलकर लगवाई, और फिर थ्रेट था कि हम उसे रिहा नहीं होने देंगे, 406 का पर्चा हो चुका है, जब तक तुम ये तहरीर ना लिखो। उस तहरीर में लिखा गया कि हमने इससे अपना कैरी डब्बा भी वापस ले लिया है, हमने इससे 34 लाख रुपया जो था वो भी ले लिया है, अब हमारा इसकी तरफ 50 लाख रुपया रहता है, और ये 50 लाख रुपए में से भी हम इसको कुछ पैसे छोड़ रहे हैं जो लेन देन था हमारा। अब इसने हमारा जो है वो 35 लाख रुपया देना है। तो ये हमें तहरीर लिख कर दे रहा है कि ये 35 लाख रुपया वो हमें 2 साल में अदा कर देगा, और उसके साथ जब वो ये 2 साल में अदा करेगा तो हम इसके उस वक्त तक इसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन इसका पर्चा ख़त्म ना किया जाए, इसे क्विट ना किया जाए, बरी ना किया जाए। जो ट्रायल है वो इसका होना चाहिए, और जब ये पैसे सारे दे देगा तो उसके बाद इसको हम रिहा भी करवा देंगे, केस वापस ले लेंगे। ये मुआहदा जो मेरे हाथ में है, ये पुलिस कस्टडी में समझ ले, बंदा तो खैर उधर था जेल में, लेकिन उसके दोनों भाई जो थे वो पुलिस के आगे मजबूर थे। मुद्दई के साथ मिलकर पुलिस ने ये उनसे साइन करवाए, मुलज़म से भी करवाए, और मुलज़म को रिहा कर दिया गया। एक बात जो गौर करने की है कि मुलज़म से उन्होंने 1 रुपया भी नहीं उस वक़्त लिया, लेकिन लिख दिया कि जी हमने इससे 34 लाख भी ले लिया है, इसको 15 लाख छोड़ भी दिया है, इससे कैरी डब्बा भी ले लिया है, यानी रिकवरी डाल ली। इस तरह काम करती है पाकिस्तानी पुलिस। रिकवरी डलवा कर कुछ ले लिया है, एग्रीमेंट करवा दिया, उस एग्रीमेंट को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया कि जनाब हमारा आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया है,
اور ہم اس کو جو ہے وہ اس کو اب رہا کر دیا جائے، اس کو اب بیل دے دیجئے، رہا سے مراد بیل دے دیجئے، بری ابھی نہیں۔ تو اسے بیل دے دی گئی، وہ باہر آ گیا۔ ملزم نے سمجھا کہ شاید معاملہ اب ختم ہو گیا، چلو جو میں اس سے پیسے لینے تھے میں نے اپنے، وہ تو چلو مجھے نہیں ملے، شاید میری قسمت میں یہی تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایگریمنٹ لگوا کے میری جان چھڑا دی ہے۔ لیکن ملزم ضرور سے زیادہ ہی بھولا تھا۔ اس کو پھر کال آئی کہ جناب آپ کا ٹرائل شروع ہو گیا عدالت میں، آپ تشریف لائیں اور عدالت میں آ کر ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے۔ سمن آ گیا اس کے پاس، وہ گیا، وہاں اس کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی، جو کہ اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ میں نے اس کے کوئی پیسے نہیں لینے، بلکہ الٹا لینے، دینے کوئی نہیں ہے، لینے۔ لیکن جب اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا تو ٹرائل شروع ہوا۔ مین وائل مدعی نے اپلیکیشن مجسٹریٹ صاحب کو دے دی کہ جناب اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 2 سال میں یہ رقم آپ کو ساری ادا کر دوں گا، ابھی تک اس نے دی، یہ بیل پر صرف کنڈیشنل تھا، اسے کہا جائے کہ یہ پیسے دے ورنہ اس کی بیل خارج کر دی جائے۔ وہاں پر ملزم کے وکیل نے یہ سارے حقائق سامنے رکھے مجسٹریٹ کے سامنے کہ جناب والا یہ سارا فیک کیس ہے، یہ سارا پولیس کی کسٹڈی میں، پولیس کے پریشر سے یہ ایگریمنٹ بنا، گنڈا عناصر نے پریشر میں لا کر یہ سب کچھ کیا۔ لیکن مجسٹریٹ صاحب کا کہنا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ایگریمنٹ کی بیس پر یہ بندہ باہر آیا تھا، اور اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو اسے ہم واپس بھیجیں گے۔ مجسٹریٹ صاحب نے بیل کینسل کر دی اور آرڈر کر دیا ایس ایچ او کو کہ جناب آپ ملزم کو گرفتار کر لیں۔ لیکن ملزم کو سکپ کر دیا گیا اور اس کی بیل جو ہے سیشن کورٹ سے کروا لی گئی۔ جب سیشن کورٹ سے اس کی بیل کروائی گئی تو انہوں نے جب جو بھی پرچے کے مندرجات اور مجسٹریٹ کا آرڈر پڑا تو پتہ چلا کہ یہ تو کنڈیشنل بیل تھی جو کینسل ہوئی ہے، تو ملزم کو تو اب سرنڈر کرنا چاہیے تھا، بیل نہیں لینی چاہیے تھی۔ لیکن ملزم کے وکیل نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح ملزم کی بیل کنفرم ہو جائے، لیکن ایڈیشنل سیشن جج نے بیل کو خارج کر دیا۔ 1 ماہ تک یہ کیس چلتا رہا، پیسے ہوتی رہی۔ ملزم کے وکیل نے پھر بھاگ دوڑ کی اس کو بچانے کے لیے، اور ہائی کورٹ سے اس کی پری ریسٹ بیل کروا دی۔ اب جو پری ریسٹ بیل جب کروائی، اس سے کچھ دن پہلے ہی ملزم کے وکیل نے ملزم کو موٹیویٹ کیا کہ ہم اس کی کویشمنٹ کرواتے ہیں، کورٹ پروسیڈنگ کی بھی اور اس ایف آئی آر کی بھی۔ تو وہ بھی فکس ہو گئی ہائی کورٹ میں، کویشمنٹ بھی، اور ساتھ بیل بھی کروائی، اس کی پری ریسٹ بیل۔ پری ریسٹ بیل کی ڈیٹ پہلے آ گئی، کویشمنٹ کی ڈیٹ بعد میں تھی۔ پری ریسٹ میں جب ملزم کے وکیل نے تمام تر دلائل دیے کہ یہ ایف آئی آر جو وقوع بنایا گیا 3 سال پہلے کا، ایف آئی آر میں 3 سال کا ڈیلے رکھا گیا ہے، پھر جو اس کے نام پہ کیری ڈبہ ڈالا گیا تھا، پیسے جو اس سے ڈالے گئے تھے بعد میں جی وصول کر لی ہیں، اس کا کہاں ہے وہ کیری ڈبہ؟ آن ریکارڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایگریمنٹ ایک پولیس کی کسٹڈی میں بنا کر، پریشر میں ڈلوا کے اس یتیم بچے کے دونوں بھائیوں سے سائن کروا کے اور اس سے سائن کروا کے اس کو بیل دے دی۔ دوستو یہ سکھا شاہی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں ہی ملزم کا وکیل بنا رہا، مجسٹریٹ کی ٹرائل کورٹ، پھر سیشن کورٹ، اور پھر ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں جب پیش ہوا تو میں نے تمام تر یہی دلائل جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، لیکن ہماری ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ بنی ہوئی۔ اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، ہم ایگریمنٹ پہ نہیں بحث کرتے کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، پریشر میں کروایا گیا۔ حالانکہ ہائی کورٹ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، وسیع اختیارات ہیں کہ وہ اس ایف آئی آر کو کینسل بھی کر سکتی تھی، لیکن ابھی کویشمنٹ کی ڈیٹ آنی تھی، بیل کی ڈیٹ پہلے لگ گئی۔ یوں ہائی کورٹ نے بھی ملزم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کی بیل خارج کر دی۔ بیل خارج ہوتی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور 2 دن کا جوڈیشل ریمانڈ لے کر تھانے میں رکھا،
اور اس ملزم کے بھائیوں کو اور اس کی بیوہ ماں کو ٹارچر کرتے رہے، ٹینشن دیتے رہے کہ ہم اسے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمیں اتنے پیسے دو۔ یوں ملزم نے نہ کردہ گناہ اور نہ کردہ پیسے جو اسے لیے بھی نہیں تھے وہ اس نے اس کو لٹائے، اور پولیس نے 2 دن تک ملزم کو اپنے پاس رکھا اور اس میں سے اپنی اچھی خاصی دیہڑی بلکہ دیہڑا لگایا اور ملزم سے یہ، اور اس کو جناب پھر پیسے لے کر عدالت میں بیان دلوا دیا مدعی سے کہ جناب ہمارا اس کے ساتھ لین دین ختم ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے جو کرمنل سسٹم ہے کہ اگر پولیس کی کسٹڈی میں کوئی بیان دیا گیا ہو تو عدالت اس کی صحت کو مشکوک سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں مانتی۔ پھر جب یہ پولیس کی کسٹڈی میں ایک ایگریمنٹ کروایا گیا تھا، یہ اس ایگریمنٹ کی کیا ویلیو ہے؟ اور میں نے اس کی ساری حقیقت حال آپ کے سامنے بیان بھی کی ہے کہ ایک یتیم بچے کے ساتھ کس طرح قبضہ گروپ مافیاز نے ظلم کیا، اور ہمارا یہ جوڈیشل سسٹم آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے اور ظلم کی داستان میں ایک ایکٹیو کردار ادا کرتے ہوئے ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کسی یتیم کو انصاف نہیں دے سکتا۔ ہاں وہ انصاف دیتا ہے جاگیرداروں، وڈیروں، ذمہ داروں، سرمایہ داروں کو، سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو اور جرنیلوں کی اولادوں کو۔ عام آدمی کے لیے انصاف لینا کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آئین پاکستان گارنٹی دیتا ہے حق زندگی کی، گارنٹی دیتا ہے حق پروفیشن کی، گارنٹی دیتا ہے حق جائیداد کی، گارنٹی دیتا ہے اس کے جو وہ حقوق، وہ چارٹر، وہ حقوق و فرائض جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے تھے۔ لیکن عملی طور پر دیکھ لیں کہ پاکستان میں پولیس کا بھیانک کردار کہ ایک ایسے بندے سے پیسے پولیس نے نکلوائے مدعی کے ساتھ مل کر۔ مدعی کو یہ تھا کہ میرے پیسے جو ہیں وہ مجھ سے یہ پیسے کیوں مانگتا ہے، میں الٹا اس کے اوپر کیس ڈال دوں۔ اور یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پنڈ کا چودھری جو ہے نا پہلے بندے کو پالتا ہے، جب وہ ذرا تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں تو پنڈ کا چودھری ان کو مروا دیتا ہے یا مختلف کیسز میں ان کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ دوستو یہ کہانی جو ہے کوئی جذباتی کہانی نہیں ہے، یہ سچی کہانی ہے، اور یہ پاکستان کے ہی ایک شہر کی کہانی ہے، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ میں نے ٹرائل کورٹ میں، ایپیلیٹ کورٹ، ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کو لڑا، اور آئی وٹنس آلسو۔ لیکن جو لیکونے ہیں، جو مذاق اڑایا جاتا ہے غریب کی غربت کا، جو انصاف کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے پولیس کی طرف سے، اور جو ہماری عزت مآب عدلیہ جس طریقے سے خواہ وہ لوئر جوڈیشری ہے یا ہائر جوڈیشری ہے، وہاں پر شنوائی غریب کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یتیموں کو نہیں پالا، ہواری پال رکھے ہیں، امیر شہر نے کتے شکاری پال رکھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔